باپ اور بہن بھائی یا بیوی بچوں میں سے کون سے رشتے کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور کیوں؟ نہیں، زیادہ اور کم اہمیت کی تو بات ہی نہیں ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ اس کی اہمیت ہے. اور کسی کا حق دوسرے کے لیے نہیں مار سکتے، چاہے وہ آپ کی ماں ہی کیوں ہو. اب کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پر سب سے زیادہ حق آپ کی ماں کا ہے، لیکن آپ پر سب سے زیادہ حق آپ کی ماں کا ہے. آپ کی بیوی پر سب سے زیادہ حق آپ کی ماں کا نہیں ہے. آپ کی بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کی اپنی ماں کا ہے. تو اگر آپ بیوی کا حق ماں کے لیے ماریں گے تو بھی ظالم ہوں گے، اور ماں کا حق بیوی کے لیے ماریں گے تو بھی ظالم ہوں گے. اگر بہن کا حق جو ہے تو وہ بھائی کے لیے ماریں گے تو بھی ظالم ہوں گے، اور بھائی کا حق بہن کے لیے ماریں گے تو بھی ظالم ہوں گے. اگر بہن بھائیوں کو آپ جو ہے تو وہ نوازیں گے اپنی بیوی کے ایکسپنس پر تو بھی ظالم ہوں گے، اور اگر بیوی کو نوازیں گے اپنے ماں باپ کے ایکسپنس پر تو بھی ظالم ہوں گے. تو یہ سارے حقوق جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے کہ کس کا آپ پر کیا حق. اصل میں بات بیلنس کی. ہم لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے خیال میں ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی جو ہے جو ہم میں سے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نیک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیونکہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے تو وہ بیوی کا حق بھی مارتے ہیں، بچوں کا حق بھی مارتے ہیں، اور ان کے حقوق سب اپنے ماں باپ کو دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط. ماں کے حق کا زیادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ایکسپنس پر اس کا حق زیادہ ہے، تم پر اس کا حق زیادہ ہے. لیکن تم دیکھو گے کہ مجھ پر حقوق کس چیز کے ہیں، میرے اپنے فرائض کیا ہیں. اگر بیوی بچوں کا خیال رکھنا، ان کی ساری اس کا ضروریات کا خیال رکھنا، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی سائیکولوجیکل، اس کی فزیکل، اس کی سوشل ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. اور آپ اس ریسپانسبلٹی کو چھوڑ رہے ہیں اس خیال میں کہ اگر میں سب کچھ چھوڑ کر سارا کا سارا کام اپنی ماں کے ساتھ کروں گا تو میں بہت بڑا ثواب کما رہا ہوں. تو یہ غلط ہے، اور اس کا الٹ بھی غلط. تو اسلام جو ہے وہ ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کا جو حق جہاں جہاں ہے اس کو وہ حق دو گے تو یہ خیر ہے، یہ تم نے ظلم نہیں کیا. ورنہ تم کسی نہ کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہو، حالانکہ اپنے خیال میں تم بڑا تیر مار رہے ہو. ہاں، اس کا جواب دینا جہاں جہاں جس جگہ تم نے ارادی یا غیر ارادی طور پر ظلم کیا تو اس کا تمہیں جواب دینا ہو. اور یہ جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا خیال رکھو، اپنی بیوی کا خیال رکھو. اپنی بیوی وہ اس لیے نہیں کہ تم لوگ جو ہے تو کسی اور کا خیال نہیں رکھو، اس لیے کہ باقی لوگوں کا تم اکثر خیال رکھتے ہو، اپنی بیوی کا نہیں رکھتے. اس لیے میں بیوی کی بات کر رہا ہوں. ہوتی ہے کہ آپ خاص طور پہ فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے بیوی بچوں کی ذمہ داری آپ پہ ہے، لیکن اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ جی وہ بھی فائنینشیلی ایک طرح سے ڈپینڈنٹ ہے آپ کے اوپر، ان کے پاس اپنا کوئی سورس نہیں ہے، تو دیر از اونلی وے کہ جی آپ ماں باپ سپورٹ کر سکیں کہ جب آپ ان کے ظاہر ہے وہ بچوں کا بیوی کا کاٹیں گے تو ان کو دیں گے، پھر کیا کرنا؟ نہیں، وہ عیاشی ان کی کاٹے نا، ضروریات نہیں کاٹ سکتے نا. پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دیکھو بنیادی ضروریات آپ اپنی بیوی بچوں کی نہیں کاٹ سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. ہاں، عیاشی ان کی کاٹ سکتے ہیں. اگر آپ بہت افراد سے اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر رہے ہیں تو اس افراد کو آپ اعتدال کی حد تک لا کے باقی اپنی ماں باپ کو دے سکتے ہیں. پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ماں باپ صرف آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے یا آپ کی باقی بہن بھائیوں پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے کوئی ایسی درمیان کی راہ آپ کے پاس پاسبل ہے نکلنا جس سے آپ دونوں کو مینج کر سکیں یا نہیں؟ یہی تو وہ ریسپانسبلٹی ہے جو اللہ نے مرد پہ رکھی. اگر آسان کام ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ مرد کو ذمہ دار نہ بناتے نا.
کو الرجال قوامون علی النساء کا یہی تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، فضیلت ریسپانسبلٹی کی وجہ سے دی. آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ایک پر بھی ظلم نہیں کرنا، دوسرے پر بھی ظلم نہیں کرنا. ایک کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، دوسری کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، دونوں میں اعتدال لانا ہے. اگر آپ کے ماں باپ صرف اور صرف آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ اپنی بیوی اور بچوں پر فراخی سے اس وجہ سے خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے بیوی بچوں کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا اور ان کو ادروائز کمپنسیٹ کرنا ہوگا حسن سلوک کے ذریعے. یہ صرف پیسے لگانا محبت نہیں ہوتی، لیکن محبت آپ اور طریقے سے کر سکتے ہیں. ان کو کانفیڈنس دے کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے ساتھ محبت کر کے. لیکن ایسی سچویشن بہت کم ہوتی ہے جب ایسا ہو کہ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے بنیادی ضروریات میں اپنے بیوی بچوں کے اور بنیادی ضروریات میں اپنی ماں. اس سچویشن میں پھر آپ کیس بائی کیس اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کسی کنکلوژن تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے کسی استاد سے، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی بڑے سے اس کے بارے میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ تو ایسے نہیں کرتے نا. ہم نے بلیک اینڈ وائٹ یہ سمجھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے تو وہ بیوی بچوں پر خرچہ کم کر کے اپنی بہن بھائیوں کو بھیجیں گے تو اس سے آپ کو ثواب ہوگا. اس پہ ثواب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بہن بھائیوں کا آپ پر اس وقت حق نہیں ہے جب آپ کے اپنے بیوی بچے موجود ہیں. ان کا حق اس کے بعد ہے. ہاں، بنیادی ضروریات آپ ان کی پوری کریں، اس کے بعد جو ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہو، سب کے ساتھ خیر کریں. اور جو سب آپ کے قریب ترین جو آپ کے وہ ہوں، رشتے دار ہوں، ان سے شروع کریں. ماں باپ آتے ہیں، ان میں بہن بھائی آتے ہیں، ان میں چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی سبھی آتے ہیں. خاص صورتوں میں ریاض الصالحین کے اندر ایسے مفہوم نکلتا ہے کہ اگر ماں باپ غریب ہیں، آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور گھر میں اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی وائف کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی مدر کو یہ پیسے بھیجنے ہیں، گھر میں لڑائی پڑنے کا اندیشہ ہے، تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. نہیں، بات بیوی کی نہیں. نہیں، شریعت میں مرد پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی فائنینشیل سچویشن ساری کی ساری اپنی بیوی کو بتائے. یہ پابندی مرد پر نہیں ہے. اگر وہ کرے گا تو کرے گا، نہیں کرے گا تو شریعت نے اس پر یہ پابندی نہیں رکھی کہ آپ جو ہے تو اپنی بیوی کو یہ بتائیں کہ میری فائنینشیل سچویشن کیا ہے، لیکن اس کی ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے، بچوں کی ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے. ان کے ایکسپنس پر آپ جو ہے تو وہ، اور ضروریات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک جوڑا کپڑے کا ہے تو یہ ضرورت اس کی پوری ہو گئی. نہیں، جس گھر سے آپ اس کو بیاہ لائے ہیں اس گھر کے حساب سے آپ نے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. آپ اسراف نہیں کریں، لیکن آپ بخل بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ میرج جو ہے، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ شادی جو ہے یہ ایک دنیاوی کانٹریکٹ ہے. دنیاوی کانٹریکٹ ہے. آپ نے اپنی بیوی اور اس کے پیرنٹس کو آپ نے کوئی چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کی تھی. اب ان کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا جو ہے یہ آپ کی ریسپانسبلٹی. یہ آپ نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ میں اس کو جو ہے تو بالکل ایک جوڑا کپڑا جو ہے تو 3-4 مہینے بعد دیا کروں گا، اس لیے آپ ہمیں اپنی بیٹی وہ نہ دیتے. پھر آپ ان کو آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن دی تھی کہ کم از کم آپ اس کو ویسا تو رکھیں گے جیسا وہ اپنے باپ کے گھر میں. تو اس کی بنیادی ضرورت وہ ہے جو اس کا باپ پوری کرتا تھا، وہ اس کی بنیادی ضرورت. اس سے زیادہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت نہیں دی، کم از کم آپ نے اس کو وہ پرووائڈ کرنا ہے جس کی اس سے آپ سے شادی کے وقت ایکسپیکٹیشن. اگر نہیں پوری کر رہے ہیں تو ظلم. آپ نے پھر اس کو اپنے کانٹریکٹ میں آپ بیمہ نہیں کرنا. آپ نے ان کو اپنی ایک صورتحال دکھائی تھی جس کے حساب سے انہوں نے اپنی بیٹی آپ کو دی، اب آپ اس سے جو ہے تو وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ہاں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ پر کوئی استاد لاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وہ فائنینشیل سچویشن پہ نہیں رہتی جو کہ پہلے تھی، وہ اور بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی افراط ہوتا، کبھی تفریط، کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی زیادتی ہوتی ہے، وہ اور بات، وہ ظلم نہیں ہے. تو یہ موضوع جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو جو ہے تو وہ پوری طرح، ورنہ آپ کے خیال میں آپ بڑی زبردست قسم کی اسلام سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں آپ جو ہے تو ظلم کر رہے ہو. چیلنج جو ہے نا یہی ہے کہ بنیادی ضرورت کو کس طرح کرنی چاہیے. وہ جو کانٹریکٹ آپ نے کیا تھا 25-30 سال پہلے، اس وقت میری جو پوزیشن تھی ظاہر وہ اب نہیں ہے، اس کے جو والدین کی پوزیشن تھی وہ بھی اب نہیں ہے، ظاہر چینج ہوگی. اپنی یہ گراؤنڈ کی وہ اسٹیٹک نہیں ہو سکتی. میری بھی جہاں کیا تھا اپنا ظاہر جب میں نے شادی کی تھی میں اپنے کیریئر کے اسٹارٹ میں 265 روپے گریڈ 17 کے وہاں پہ جو تنخواہ ہوتی تھی پاکستان میں جب میں نے اپنی جاب شروع کی تھی. تو اب اسے ظاہر بہت بہتر ہے، تو وہ سچویشن چینج ہو گئی. تو وہ دوسرا یہ کہ اس کی ایکسپیکٹیشن چینج ہوگی خاتون خانہ کی. ٹھیک ہے، اب وہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ 6 مہینے دو جوڑے کپڑوں پہ خوش ہوتی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ 10 جوڑے میرے ہر مہینے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کو اپنی بیسک ضرورت لگتی ہے. تو اس کو چیلنج نہیں، بیسک ضرورت یہ نہیں ہے کہ بیوی کو کیا لگتی ہے. بیسک ضرورت میں اعتدال آپ نے رکھنا ہے، گھر کے سربراہ آپ ہیں، آپ کی بیوی نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جس سوشل سرکل میں اس کو بسا رہے ہیں اس سوشل سرکل میں اس کی بنیادی ضرورت کیا ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کی بیوی نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. ورنہ اگر آپ کی بیوی ڈیسائیڈ کرے گی تو وہ تو آج 50 جوڑوں پر راضی ہوگی، کل 100 جوڑوں پر راضی ہوگی. یہ کبھی میں نے نہیں کہا ہے کہ تم لوگ جو ہے تو اپنی بیویوں کی ساری باتیں مانو، یہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا. تو آپ کون سا تیر مار رہے ہیں؟ ہمیں واقعہ بھی پتا ہے کہ آپ نے یہی سمجھا تو عمل بھی کیا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے. مرد کو جب گھر کی سربراہی بخشی گئی ہے تو یہ کوئی بہت بڑا اس کو تحفہ نہیں دیا گیا ہے، بہت بڑی ریسپانسبلٹی دی ہے. اس ریسپانسبلٹی میں تھوڑی بہت ادھر ادھر جو ہے تو وہ کوتاہی ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم جو ہے تو کبھی کبھی اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ کے لیے ظلم کرتے ہیں. ایسا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ پر، اپنی بیوی بچوں کے لیے ظلم کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ کے لیے ظلم کرتے ہیں. اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، لیکن ایسے بد نصیب کم ہے. یہ دوسرے والے اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کو یہ نیکی کا کام لگتا ہے، یہ نیکی کا کام لگتا ہے. تو اس میں جو ہے تو یہ لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، بیوی جائے بھاڑ میں، بچے جائیں بھاڑ میں. یہ زیادہ ہے، اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں. اس میں یہ جو آپ نے بات کی بجائے اس کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جس وقت جو میرا سوشل اسٹیٹس ہے، جس سرکل میں موو کرتا ہوں، وہاں پہ خواتین کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ کو ڈیفائن کریں گے. ہاں، اس لیے اس وقت بھی اسی وجہ سے اس وقت بھی آپ کی شادی ہوئی تھی نا. بنیادی پریمس کیا تھا کہ جس کے ساتھ ہم شادی کرا رہے ہیں وہ کم از کم اس کو ایسا رکھے گا جیسا کہ ہم رکھ رہے ہیں. کم از کم ایسا تو رکھے گا نا. اپنے سے نیچے کو تو کوئی بھی بیٹی نہیں دیتا نا. اب ظاہر ہے جب سوشل اسٹیٹس بڑھتا رہتا ہے تو ان کا اپنی جگہ بڑھے گا، آپ کا اپنی جگہ بڑھے گا، لیکن بیسک پریمس وہی ہے کہ آپ اس کو اچھا رکھیں. اچھے کی ڈیفینیشن سارے معاشرے میں ہر جگہ انسان جو ہے تو اچھے کی ڈیفینیشن کر سکتا ہے. اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ باقی لوگ جو ہے تو وہ کیسے رہ رہے ہیں. اب اچھا، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑا ایکسٹراویگنس دکھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہوتے ہیں جو بالکل بخیل ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے دیا بہت ہوتا ہے، خرچ کچھ نہیں کرتے. یہ دونوں چیزیں اگر آپ سوچیں گے نا تو آپ کی سمجھ میں جو ہے تو آپ کے اپنے سرکل میں
से लोग आ रहे हों, कि कुछ लोग बड़े एक्स्ट्रावेगेंट होंगे, कुछ लोग बिल्कुल बखील होंगे, तो आपको खुद अगर आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको खूब पता होगा कि मुझे कहाँ होने चाहिए। आपका ज़मीर अब आपको जहां रखता है ना, आपको वहां होना चाहिए। लेकिन जुल्म किसी पर बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना आपके बीवी बच्चों पर जुल्म बर्दाश्त करते हैं, ना आपके माँ बाप पर जुल्म बर्दाश्त करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि ये बैलेंस क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करें, इसलिए कि ये चूंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको समझने के लिए आप जो है तो सारी जिंदगी इसमें लगा दे कि मैं इसको कैसे समझूं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा, तो जब पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे फिर, जब आप कैजुअली गुजरे हैं इस सारे प्रोसेस से, आपने उस पर तवज्जो ही कभी नहीं दी है, जो कि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको जो है तो जिम्मेदार बनाया गया है सारे प्रोसेस का। कुरान इस पर शाहिद है, हदीस इस पर शाहिद है, तो फिर आप कैसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस पर शाहिद है। तो आपने इतने मेजर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर कंसंट्रेट ही नहीं किया कि मैं समझूं कि मैं क्या करूं जो कि सही हो। तो कैसे जिंदगी गुजारी है आपने? सिर्फ नमाज रोजा जो है वो तो इस्लाम नहीं है, इस्लाम तो कम्प्रिहेंसिव। हम बार बार जब मजलिसों में बैठते हैं, हम कहते हैं जी इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात सीखने के लिए है ना, यही तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि जो आपकी मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके बारे में पूरी तरह मालूम हो, ताकि तुम्हें एतदाल की राह उसमें नजर आ जाए। वरना फिर कहे कि जो है तो ये बातें करना कि वो इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन मैं जो है तो उसको सिर्फ 5% समझा हूँ, उसी को मैंने अपने पर और अपने खानदान पर इम्प्लीमेंट किया है, बाकी इस्लाम बस कहीं बैठा हुआ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो ऐसे तो नहीं होता, अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा। दूसरा इसका वो एस्पेक्ट है, ये तो फाइनेंशियल था ना, खासतौर पे ये जो सास और बहू के रिश्ते होते हैं ना, अक्सर ये देखा गया कि जो आपस में नहीं बनते। दोनों जो है ना वो मिसालें मिलती हैं कि सास जो है ना वो ज्यादती करती है बहू के साथ, आपकी बीवी के साथ, ये बेशुमार मिसालें मिलती है, मारने तक भी आपको मिसालें मिल जाएंगी। दूसरी सूरत भी है कि जी वो जो बीवी है आपकी, वो आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं करती, आपको पता है कि ये बदतमीजी करती है, आपके घर आ गए तो उनको रहने नहीं देती, और इस वजह से वो नाराज होकर चले जाते हैं। तो इस सूरत में फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रूट कॉज क्या है असल में? ये रूट कॉज जो है ये बड़ा टैबू मौजू है, वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे लोग जो है तो मुझसे इस पे एग्री भी नहीं होते, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट पे लोग एग्री नहीं होते। इसका रूट कॉज इसमें है कि हम लोगों ने ये बात अपने जहन में बिठाई हुई है कि जब बेटे की शादी हो गई ना, तो ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। ये रूट कॉज है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लाम में तो बहू को पर्दा करना है अपने ससुराल। तो ये अच्छा, दामाद को जो है तो अपनी सास से पर्दा करना। इस्लाम में तो ये, हम लोगों ने ये एक डिफरेंट किस्म का हमने एक तरीका जिंदगी इख्तियार किया हुआ है सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, हिंदुओं के इन्फ्लुएंस की वजह से, कि हमने अपने बेटे की शादी की तो बेटे और बहू को हमने अपने साथ रखना, चाहे कुछ भी हो हमने साथ रखना। अब फिर ये कैसे हो सकता है कि सास ये समझे कि भाई इस बच्चे को मैंने जो है तो बड़ा किया, और अब ये औरत आ गई है तो अब इसका सारा इख्तियार उसके हाथ में आ गया। बीवी ये कहती है कि मैंने अपना घर छोड़ा, अपना खानदान छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, यहां भी क्या मेरा इख्तियार नहीं है? ये जो मफादात है वो कॉन्स्टेंटली हर वक्त टकराते रहते हैं। अल्लाह ताला ने खवातीन में एक चीज रखी है कि वो और खवातीन के साथ उनको रहना अच्छा नहीं लगता। तो इब्तिदा ही में सास और बहू जो है तो वो आपस में जो है तो नफरत की एक फिजा पैदा हो जाती है। माँ का ख्याल होता है इसने मुझसे बेटा छीन लिया, बीवी का ख्याल होता है कि अब मेरा शौहर है लेकिन वो उसको मेरे खिलाफ भड़का रही है। तो जाहिर है
मफादात टकरा रहे हैं, जब मफादात टकरा रहे हैं तो ये एक दूसरे को नापसंद करेंगे। फिर बाकी जिंदगी में जहां जिसका दाव चला वो दाव चला रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि वो दाव नहीं चला रहे होते, अक्सर हमने देखा है कि दाव चला रहे होते। सादा सा इलाज है उसका, बेटे की शादी तब करो जब वो अपना घर बार जो है तो वो अपना अलहदा से वो संभाल सके, अपनी बीवी को अलहदा रख सके, ये तब अपने बेटे की शादी करो। फिर तुम देखो फिर ये नफरत वाला सिलसिला जो है तो वो सास और बहू के बीच में नहीं हो, मोहब्बत कभी भी नहीं होगी। सास और बहू में मोहब्बत कभी भी नहीं होगी, ये तो आप भूल ही जाएंगे मोहब्बत होगी। हाँ, नफरत नहीं होगी, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये एक इसका वो नजर आता है। रूट कॉज उसकी ये है कि हमने जबरदस्ती जो है तो सास और बहू का घर बांधा हुआ होता है। हमने ये तासुर बना रखा है कि अच्छा बेटा वो है जो शादी के बाद माँ बाप के साथ रहे, अच्छी बहू वो है जो कि सास और ससुर और देवर और नंद और सारी दुनिया का भी ख्याल रखे और शौहर का तो रखे ही रखे। तो वो जब आती है तो वो ऐसी फजा में आती है जिसमें उसको विन करना मुश्किल होता है। जब कोई विन नहीं कर सकता है तो जो लूज होता है वो तो सौ लूजर होता है, और जिसकी वजह से उसको शिकस्त होती है वो तो उसको नापसंद होगी। तो हम लोगों ने इब्तिदा ही से सारे रिलेशनशिप को फेलियर के लिए हमने उसको रखा हुआ होता है, तो फेल होता है। तो फेलियर का मतलब ये है कि सास और बहू जो है तो वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कभी भी नहीं करते, बहुत रेयरली मैंने देखा है। और दूर दूर वाले जो होते हैं तो उनमें फिर भी वो मोहब्बत होती है, उनको होती है, कभी कभी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लेकिन वो भी तब जब पहले 4-5 साल उन्होंने वो नफरत वाले माहौल में ना बिताए। अगर पहले 4-5 साल उन्होंने वो नफरत वाले माहौल में बिता दिए ना तो फिर चाहे कहीं भी चले जाए, एक मरीज पे हो दूसरी जोहरा पर हो, फिर भी एक दूसरे के साथ नफरत करें। इसलिए कि हमने इंस्टिगेट किया है ये, जबकि इस्लाम ने हमें नहीं बताया। तो ये बात मैं जिस किसी से भी सब कॉन्टिनेंट के बंदे से करता हूँ उसको हमारी बात सख्त नापसंद होती है, लेकिन बात यही है जो है, मैं क्या कहता हूँ। बिल्कुल इस्लाम में यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देवर के बारे में पूछा गया, पर्दे के बारे में, कि देवर से पर्दा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देवर तो आग है, अल्फाज है रसूलुल्लाह, देवर तो आग है। तो हमने अल्लाह और उसके रसूल का तरीका जिंदगी हमने अपनाया ही नहीं है। हमने सब कॉन्टिनेंट में अपने एक सिलसिला बनाया हुआ है, और कोई भी खातून जो है जो कि जिसका बेटा जो है तो जवान है और शादी के करीब है, वो मेरी ये बात सुनेगी तो वो मुझ पर जो है तो दिल ही दिल में तो लानत भेजेंगी कि अगर जबान से नहीं भेजे वो भेजेंगे। उनके ख्याल में मैं जो है तो वरगला रहा हूँ उनके बच्चों को। मैं वरगला नहीं रहा हूँ, मैं आपकी और आपकी बहू के बीच में मोहब्बत को कायम करने की ये ला हासिल कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में साहबे कराम ऐसे ही रहते थे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो क्या उन्होंने पूरी नहीं किए थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यही बात थी जो मैं कह रहा हूँ। ये जो सब कॉन्टिनेंट में कल्चर है, रसूलुल्लाह अरबों में ये नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं रखा, कभी ऐसे नहीं रखा। कोई सहाबी ऐसा नहीं था जो कि अपने माँ बाप के साथ रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक स्टेज ऐसी आए जिसमें आपके माँ बाप को ये जरूरत पड़े कि वो आपके पास आके रहे, उनके लिए इंतजाम करके उनके घर में वो इसलिए उनकी जरूरत होगी ना, फिर आपके घर में आपके साथ रहे, फिर वो या उनके करीबी घर लेके आप उनकी खिदमत भी करें, या उनके लिए कोई नौकरानी रखें, कुछ करिए, उनको पैसे की खिदमत करें, जो आपके लिए मुमकिन है वो करें ना। ये जरूरी नहीं है कि आप इस्लाम के सारे रूल्स को वायलेट करते हुए उसकी खिदमत करें। अब आपकी बीवी आपके वालिद की खिदमत नहीं कर रही है, वो नहीं कर सकती, वो नामुहर्रम है उनके लिए। आपके भाई की वो खिदमत नहीं कर सकती, वो नामुहर्रम है।
اب یہ نامحرم ہونا آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، یہ سب کے ایبسولوٹ رولز ہیں جن کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک گھر میں آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایک خاتون کو جو ہے تو اس میں کمبائنڈ گھر میں رکھ رہے ہیں، کیا وہ سارا وقت جو ہے تو وہ حجاب میں رہے گی ساری زندگی؟ اگر نہیں تو گناہگار ہو رہی ہے نا۔ اس کا دیور اسے دیکھ رہا ہے، اس کا سسر اسے دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ کبھی کچن میں ہوگی، کبھی صفائی کر رہی ہوگی، کبھی یہاں ہوگی، کبھی وہاں ہوگی، تو یا تو وہ ساری کی ساری زندگی جو ہے تو وہ مکمل حجاب میں رہے، جو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا وہ گنہگار ہو، جیسے کہ ہماری خواتین جانے انجانے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے آئیڈیل جو دیور اور بھابھی کا رشتہ رکھا ہوا ہے، وہ آئیڈیل دیور اور بھابھی کا رشتہ جس میں جو ہے تو وہ دیور اور بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے کلوز ہوتے ہیں اور بڑی محبت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کوئی خرابی ہے اور محبت میں کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط حرکت وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سچویشن ساری کی ساری غیر اسلامی ہے۔ اب جب غیر اسلامی ہے تو میں کیسے اس کو اسلامی کہہ سکتا ہوں؟ غیر اسلامی ہے تو غیر اسلامی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں جب یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم پر زور ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں ہم ایک غیر اسلامی قسم کے ماحول پر زور ڈال رہے ہیں، جس میں اسلام کے فنڈامنٹل کو ایکسیکیوٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل۔ اب آپ کے بیٹے کی بیوی جو ہے تو آپ کے گھر میں رہتی ہے، کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے تو اس سے پردہ کریں، یا وہ آپ سے پردہ کرے، یا آپ کے بھائی سے وہ پردہ کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سمجھنے کی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ ساری باتیں ڈیفیکلٹی کا اندازہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے تو سب کانٹیننٹ میں لوگ مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجبوراً کرنا اور چیز ہے اور اس کو آئیڈیل سمجھنا اور چیز ہے۔ ہم اس کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں۔ جو بچہ جو ہے تو شادی کے بعد علیحدہ گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہ لوگ اس کو مطعون کرتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ برا بیٹا ہے۔ وہ برا بیٹا نہیں ہے، وہ بڑا اچھا بیٹا ہے، وہ صحیح کام کرتا ہے۔ سب کانٹیننٹ میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، چونکہ ہم کمبائنڈ رہنا ہی افورڈ کر سکتے ہیں اور اس مجبوری کی وجہ سے ہم رہ رہے ہیں، تو وہ ایک بالکل ڈفرنٹ سچویشن ہے، لیکن وہ آئیڈیل نہیں، تو اس کو آئیڈیل نہیں سمجھے۔ یہاں ہم سچویشن میں نہیں ہوتے۔ یہاں بچے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک افورڈ کر سکتے ہیں، کرائے کا ایک یونٹ لیں، آپ ان کی مدد کریں، ان کے لیے فرنیچر خریدیں، ان کے لیے جو ہے باقی ساری چیزیں خریدیں، ان کے یونٹ کو ڈیکوریٹ کریں، ان کی ساری ہیلپ کریں۔ کسی جگہ ان کو فائنینشیل پرابلم ہو، وہ سب کریں، آپ کو نا روکتا ہے، لیکن اس پر انسسٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے گھر ہی میں آپ کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ پھر ان کو سچویشن کو مینج کرنا آپ کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوگا اور اس بیچاری بچی کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوگا جس کو آپ شادی کر کے گھر میں لا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میری یہ بات کوئی مانے گا نہیں۔ یہ تو جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، یہ تو اپنا پورا امتیاز سمجھتے ہیں مشرق کا اور دنیا میں اس کو وہ ایک وہ اچھا وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا سوسائٹی ویسٹ سے اس لیے بہتر ہے، خاص طور پہ جو ویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، بیٹے اور پوتے سارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ یہ اسلامی ہے اور وہ غیر اسلامی ہے، جبکہ سب کانٹیننٹ کے علاوہ کسی بھی جگہ اسلام میں یہ نہیں۔ ہاں، شادی نہیں ہوتی ہے تو کمبائنڈ ہے، شادی جس کی ہوتی ہے وہ نکلتا جاتا ہے۔ عربوں میں دیکھیں، کسی بھی جگہ، شام میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، لبنان میں دیکھیں، سعودی عرب میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، سوائے پاکستان اور انڈیا کے کسی جگہ آپ مجھے دکھائیں نا کہ یہ ہے۔ آپ لوگوں نے سعودی عرب میں بہت وقت گزارا ہے، کہیں آپ کے ذہن میں ایگزامپل ہے کہ وہاں اس قسم کے کوئی وہ کمبائنڈ ہو؟ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہوتا ہوگا جب ماں باپ جو ہے تو ان کے پاس کوئی وہ نہ ہو، کوئی چارہ کار نہ ہو، تو ٹھیک ہے، وہ اور ہے، وہ تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے۔ میں نارم کی بات کرتا ہوں، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، بالکل
وہ بالکل آپ پر فرض ہے، کرنا چاہیے نہیں، اپنے ساس اور سسر کی مدد کرنا یہ آپ پر فرض ہے، نہیں کریں گے تو اللہ پوچھیں گے آپ سے. ہاں ہاں بالکل بالکل، وہ آپ سے پوچھیں گے، اللہ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے اپنی بیوی کے والدین کی مدد کیوں نہیں کی جبکہ میں نے تمہیں وسعت دی تھی. اب وسعت نہیں ہے تو پھر اور بات ہے. ہاں اگر آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ کے ماں باپ اور آپ کی بیوی کے ماں باپ میں، تو آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کی مدد کرنا امپورٹنٹ ہے اور آپ کی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کی مدد کرنا نہیں، لیکن وہ کسی اور طریقے سے کر سکتی ہے. اگر کر سکتی ہے تو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ تو اور بات ہے. لیکن بہرحال اپنے ماں باپ کے بعد آپ پر سب سے بڑی ریسپانسبلٹی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کے پاس چارہ کار نہیں ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسیپشنل سرکمسٹینسز اور چیز ہوتے ہیں، نارم اور چیز ہوتا ہے، اور اس نارم کو وائلیٹ کر کے اس پر فخر کرنا اور چیز ہوتا ہے. ہم اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ڈائریکٹ وائلیشن ہے سنت طریقے کی ڈائریکٹ وائلیشن. ہم نہ صرف یہ کہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنا تو امتیاز جیسے کہ اسماعیل بھائی نے فرمایا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں ہاں اگر پردے وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے پاس سچویشن ہے جس میں آپ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اسلام کے بنیادی اصولوں کو وائلیٹ نہ کرتے ہوئے اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی وجہ سے کیا ہوگا نا. اور دوسرا یہ کہ ان کی پالیٹکس، خواتین کی پالیٹکس کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے کہ پالیٹکس تو ہوتی ہے، مردوں کی اپنی ہوتی ہے، خواتین کی اپنی ہوتی ہے. جن جن لوگوں سے آپ کا وہ رہا ہے، آپ کا تعلق رہا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کسی سلسلے میں کوتاہی ہوئی ہو، بیوی سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، تو ان سے معافی مانگنے میں کیا حرج ہے. ہاں تو یہ تو اسی لیے تو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بیوی سے معافی مانگو، بیوی سے معافی مانگو. آپ کہتے ہو تم جو ہے تو ہمیں ضرورت بنا رہے ہو. نہیں آپ نے نہیں، آپ نے تو نہیں کہا. دوسری اگر ایک دفعہ اس نے معاف کر دیا تو پھر بار بار معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. کہہ دے کہ معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی. دل سے نہیں بھی کرے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. اس نے کیوں دل تو وہ کہتی کہ نہیں میں نے معاف نہیں کرنا تھا، کہ اب پھر معافی مانگتے. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے آپ کو یہاں معاف کر دیا پھر اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ میں نے تو دل سے معاف نہیں کیا تھا. اللہ کہیں گے تم دل سے معاف کرتی، میں نے منع کیا تھا. کوئی بات نہیں. ہاں سمجھ میں آنے کی تو کوئی آپ کو، آپ نے اپنا حساب کتاب صاف کرنا ہے. ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے آپ کو کیا غرض ہے.
الٹا لے لینا, آپ کو اس سے کیا, آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے نا. ہاں چھٹی ہوا, الٹا مطلب لے, سیدھا مطلب لے آپ کو, ہاں اتنا ہی آسان, بالکل سمپل. مانگنے اس میں کیا ہے یار, سوری تو بولنا ہوتا ہے, کون سا مشکل کام. پتہ نہیں یار, میں تو مانگا کرتا ہوں الحمدللہ اپنی بیوی سے, روزانہ نہیں تو دوسرے دن تو مانگا کرتا ہوں. نہیں میں تو معافی مانگتا ہوں, مجھے کوئی اس میں بلا میں وجہ کیوں معافی مانگوں گا, کچھ غلطی کروں گا تو معافی. نہیں دیکھو سادہ سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, بالکل سمپل سی. کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس سے آپ کی بیوی آپ سے خفا ہے, ٹھیک ہے, ایسی بات تو ہوتی ہے. اچھا اب اس سچویشن میں دو امکان موجود ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ آپ کا قصور ہے, دوسرا امکان یہ ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی امکان نہیں ہے نا. اچھا آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا قصور ہے کہ نہیں ہے, تو سیف گیم کیا ہے, آپ کا قصور ہے, سیف گیم ہے نا. اچھا آپ نے معافی مانگ لی یہ ایزیوم کر کے کہ میرا قصور تھا, یہ بیچاری خفا ہو گئی مجھ سے, وہ خوش ہو جائے. آپ کا قصور نہیں بھی ہو تو کیا, آپ نے کتنے پیسے لگے ہیں اس سارے کام پر, اور آپ کا قصور ہو تو آپ آخرت میں بچ گئے, تو برائی کیا ہے سارے پروسیس. تو ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ کہے گی نا, آپ کا سر اس سے کٹتا ہے, آپ کی ناک اس سے کٹتی, کیا کٹتا ہے, ناک کٹتی ہے. قیامت کے دن ناک آپ کے کام نہیں آئے گی, کٹی ہوئی ناک کام آئے گی. بار بار معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کر کر دینے سے عادت بگاڑ دی, دانستہ ہم نے اس کو حکمدار بنا دیا. ہاں روزانہ وہ ایکسپیکٹ کریں گے آج معافی کیا بات ہے. یار مجھے آپ ایک بات بتائیں, بڑی سادہ سی بات آپ مجھے بتائیں, یہ معافی مانگنا اتنا مشکل کیوں ہے تم لوگوں کے؟ اگلے سوال میں آپ بتائیں. نہیں میں ابھی بتا رہا ہوں نا, اس لیے کہ آپ انٹرنسکلی ایگوئسٹک اور ایروگینٹ ہیں. آپ کے خیال میں مرد ہوں, میں کیوں معافی مانگوں؟ ایگوئسٹک, میں جی سارے گھر کا پرووائڈر میں ہوں, تو جو ہے تو وہ پیسے میری وجہ سے آ رہے ہیں, تو بل میں پے کر رہا ہوں, تو سبھی کچھ میں کر رہا ہوں, اب معافی بھی میں ہی مانگوں گا. میں کیوں معافی مانگوں, سب کچھ میری وجہ سے ہے. بیوی کو معافی مانگنی چاہیے, وہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ایروگینس اور ایک ایگوئسٹک قسم کا وہ ہے, یہ بیہیویئر جو ہے یہ چلتا ہے, لیکن تصوف میں نہیں چلتا. تصوف میں آپ کی نظر اینڈ گیم پہ ہوتی ہے, اینڈ گیم. اینڈ گیم اس دنیا میں ہے ہی نہیں. سے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھو یہ دنیا ختم ہوگی یا نہیں ہوگی, اچھا میں مروں گا یا نہیں مروں گا, مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں, مرنے کے بعد زندگی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی نا. تو یہ جو ٹیمپرری ہے, اس کے بدلے میں وہ انفائنائٹ کیوں نہ لوں, صرف ایزیوم کر کے کہ میری بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اس کا مداوع کر کے میں انفائنائٹ فائدہ کیوں نہ لوں. ٹیمپرری طور پر میری بیوی کہتی پھرے کہ یہ جو ہے تو تم ہر وقت معافی مانگتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, ٹھیک ہے, وہ اس کا خیال ہے, کرتی ہو. دیکھو میں نے بار بار آپ سے کہا ہے, قیامت کے دن جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہوں گے نا, وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے. یہ جو پیار محبت کے رشتے ہیں نا, یہ جذبے وذبے, یہ سب اللہ اٹھا دیں گے. آپ کی ماں کہے گی کہ اس کو جہنم میں پھینکو لیکن مجھے چھوڑو, ماں کہے گی. یہ آپ تصور کر سکتے ہیں, ماں آپ کی کہے گی کہ اس کو جہنم میں بھیجو, مجھے چھوڑ دو. تو یہ صورتحال وہاں ہوگی. ہم اصل میں اس ایونچویلٹی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں
ये छोड़ो कि मैं कैसा लगूंगा और मेरी नाक कट जाएगी और मेरी उंगली कट जाएगी और मेरा सर कट जाएगा, और बीवी जो है तो वो तो फिर वो हर वक्त ये एज्यूम करेगी कि मैं जो है तो मैं ही सही हूँ और तुम ही गलत हो, और ये वो छोटे छोटे चक्करों में नहीं पड़ो, बड़े गेम पे नजर रखो, बड़े गेम पे। असल गेम ये नहीं है जो यहाँ चल रहा है, ये खत्म होने वाला गेम, सबका खत्म होता है, हमारा भी खत्म हो जाएगा। बहुत सौ के खत्म हो गए हैं, आपने खुद देखा है कि खत्म हो गए, हमारे वालिदैन के खत्म हो गए हैं, हमारे चचा भतीजे के खत्म हो गए, हमारे मशाइख के खत्म हो गए हैं। ये एंड गेम नहीं है। छोटी छोटी चीजों को अपने बड़े बड़े मकासद में हायल नहीं होने। आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप को बचाएं। आप ये नहीं, आप क्या आप इस वजह से उसकी गलती हो कि आप उसको दोज़ख की तरफ धकेल रहे हैं, या आप इस वजह से कि मेरी ईगो इतनी ज्यादा है? अपने आप को चक्कर देने की कोशिश नहीं करें। अगर आप वाकई ये समझते हैं, मैं उसको ये बात समझाऊं ताकि वो दोज़ख से बच जाए, तो फिर आप उसको ये बात समझाएं। लेकिन मैं तो कम से कम इतना साफ दिल का नहीं हूं। आप होंगे तो होंगे, आप बड़े आदमी, लेकिन मैं अपने आप को धोखा कम से कम नहीं दे रहा हूं। आप भी अपने आप को धोखा ना दें, अल्फाज के जाल में अपने आप को उलझाने की कोशिश नहीं करें। ये बड़ी सादा सी बात है। हमने अपने आप को आखिरत में बचाना है, ये एंड गेम है, ये हमारा काम है, यही हमने करना है। मैंने अपने आप को बचाना है, आपने अपने आप को बचाना है, आपकी बीवी ने अपने आप को बचाना है। ये जो खवातीन हमारी बात सुन रही हैं, मैं उनको भी यही कह रहा हूं कि आपने अपने आप को बचाना है। आपके शोहर को आपने नहीं बचाना है, आपके माँ बाप को आपने नहीं बचाना है, उन्होंने खुद बचाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फूफी को कहते हैं, अपनी फूफी को, कि ए सफिया मेरी फूफी, मैं तुम्हारे आखिरत में कोई काम नहीं आऊंगा, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ। ये अल्फाज एग्जैक्ट नहीं है, मैं मफहूम बयान करता हूं। हाँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को फरमा रहे हैं कि मैं तुम लोगों की किसी काम नहीं आऊंगा, अपने आप को आखिरत की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को अपने और जन्नत के बीच में हायल ना होने दें। आखिरत में ये बड़ी बड़ी चीजें बन जाएंगी। आखिरत में कोई नहीं होगा, माँ कहेगी सब कुछ मुझे इसका दे दो, इसने मेरे साथ ये किया था तो ये किया था तो ये किया था तो ये किया था, सब कुछ ले लेगी आपको। कोई नहीं समझेगी कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाएगा, तो जहन्नम में जाए, मैं बच जाऊं। बीवी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी और आप अपनी बीवी के सबसे बड़े दुश्मन होंगे आखिरत में। ये खेल नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये हकीकत है। वो जो भी छोटी से छोटी चीज आपसे लेना चाहेगी ना, तो आपसे लेगी और आप उससे लेंगे। अपने मामलात को यहाँ हल करो, यहाँ अपने मामलात को यहाँ साफ करो, नहीं तो वहां जाके वो आपसे लेगी। अगर आप या ये कि आप पर वही आई, आपको पता है कि मैं ही सही हूँ, तो बस ठीक है, फिर मुझ पर तो वही नहीं है भाई। तो इस बात को ये बड़ा बड़ा सीरियस मसला है। हुकूकुल इबाद बड़ा सीरियस मसला है। वहां करेंसी क्या है? वहां की करेंसी जो है तो हसनात हैं, अमाल, सवाब, ये वहां की करेंसी है। वहां की करेंसी में लोग लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा, देखो रसूलुल्लाह एक हदीस का मफहूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि आपके ख्याल में आखिरत में खसारे में कौन होगा? सहाबा किराम ने मुख्तलिफ चीजें बताई कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, आखिरत में खसारे में एक शख्स, ऐसा शख्स होगा जो अपने साथ ओहद के पहाड़ जितनी नेकियां लेके जाएगा। ओहद के पहाड़ जितनी नेकियां। जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा, जब मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, तो कतार लोगों की आके सामने खड़ी हो गई कि अल्लाह, इसने हमारे साथ ये किया था, तो उसने यहाँ मारा था, तो ये किया था, तो ये बात हमने की थी, इसने की तो यहाँ पे हमें गाली दी थी, तो यहाँ पे। और वो आपकी नेकियां जो है ना, वो लोगों को कंपनसेशन में जाती जाएंगी, जाती जाएंगी, जाती जाएंगी, जाती जाएंगी। नेकियां आपकी सारी खत्म हो जाएंगी, लोग फिर भी रहेंगे।
وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ ہمیں دے, ہم کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو ہے ان سے لے کے آپ کے پلڑے میں ڈالتے رہیں گے حتیٰ کہ سب کو کمپنسیٹ کریں. تو احد کے پہاڑ جتنی نیکی آپ ساتھ لے گئے تھے, سب لوگوں نے لے لیا آپ سے, آپ الٹیمیٹلی جہنم میں چلے گئے اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ. ہماری تو احد یہ پہاڑ جتنی نیکی, 2-4 چیزیں ہوں گی وہ بھی لوگ لے لیں گے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو جب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ضروری دیا ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ ضروری کو چھوڑو, اینڈ گیم پہ نظر رکھو. میں تو اینڈ گیم پہ نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کسی بھی حوالے سے آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اور وہ بندہ آپ کے سامنے نہ ہو یا کہیں چلا گیا ہو یا اس کی مطلب وفات ہو گئی ہو, تو اس حوالے میں اپنا ازالہ کیسے کریں یا اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں دنیا میں رہتے ہوئے؟ نہیں, دنیا میں رہتے ہوئے پھر آپ سب سے پہلے تو استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے, پھر کوشش کریں کہ باقی لوگوں کو اس کو یعنی صدقات کے ذریعے, خیرات کے ذریعے اس بندے کے ایصال ثواب کے لیے آپ کچھ کریں. چاہے وہ بندہ زندہ ہو یا فوت ہو, آپ کے سامنے نہیں ہونا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے نیکیاں کریں. آپ کچھ ذکر کریں, کچھ درود شریف پڑھیں, کچھ تلاوت قرآن کریں, کسی جگہ خیرات دیں, اس کا ثواب اسے بخشیں. آپ کی جس کے آپ کے خیال میں آپ سے کوتاہی ہوئی ہے نا اس کے سلسلے, اور اب آپ کو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس سے معافی مانگ لیں یا اس سے جو ہے تو وہ کمپنسیشن کرے جائے کسی بھی قسم کی, تو وہ اس انداز میں آپ اس کو کمپنسیٹ کریں. الٹیمیٹلی جو ہے تو اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں اس سے بچا لے. ہاں بالکل اینڈ گیم پہ نظر رکھیں. بالکل, وہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں نا کہ وہ حدیث میں اس کے حوالے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے کہ تم نے اس بندے کو جہنم میں بھیجنا ہے یا خود جنت میں جانا ہے. تو کیونکہ اللہ ہمیں جو ہے تو خود جنت میں جانا ہے کے ساتھ جو بھی کرو لیکن ہمیں جنت میں. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اچھا اپنا یہ حق اس کو معاف کر دو, میں تمہیں جنت میں. تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے بہاف پر اس سے نیگوشیٹ کریں گے. لیکن اللہ سے اپنا تعلق جو ہے تو اچھا رکھیں. اس دنیا میں اپنی تھوڑی تھوڑی کوشش کریں, اپنے تکبر کی, اپنے حب جاہ کی, اپنے ایروگینس کی, اپنے نفس کی قربانی دیں. یہاں پہ مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام نہیں ہے. میں واقعی آپ سے کہہ رہا ہوں مشکل کام نہیں. یہ جو ہے یہ شیطان نے ہمارے لیے مشکل بنایا ہوا ہے, مشکل ہے نہیں. اس کو شیطان نے ہمارے لیے مشکل بنایا ہوا ہے کہ اب میں یہ کروں گا تو اب میں وہ کروں گا. کچھ نہیں ہوتا یار, معافی مانگو. جس کسی سے بھی کوئی پرابلم تم نے کی ہو تو معافی مانگو نا, چاہے بیوی ہو, چاہے ماں باپ ہو, چاہے بھائی بہن ہو, چاہے راہ چلتا کوئی آدمی, معافی مانگو. کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں ہے اس میں. جب آپ ایک دفعہ اس گھاٹی سے گزر جائیں گے نا, یہ تصوف کا ایک مقام ہے, یہ مقام ہے تصوف. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے تو اس کے مقامات بہت عالی ہیں, یہ مقامات اور کچھ نہیں ہوتے. اپنی کسی نہ کسی کمزوری, اپنی کسی نہ کسی روحانی بیماری کو سپریس کرنا, اوور کم کرنا, یہ مقام ہے. اب بنیادی طور پر حاسد ہیں, اس حسد پر قابو پائیں تو یہ ایک مقام ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, اس جھوٹ پر قابو پائیں تو ایک مقام ہے. آپ جو ہے تو لوگوں کی کو سپریس کرتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں, اس ظلم سے باز آ جائے اور لوگوں سے معافی مانگے تو یہ مقام ہے. یہ تصوف کے مقامات ہیں. وہ مقامات اور کچھ نہیں ہے, یہی ہے بس. ایک ایک رذیلے کو, ایک ایک اس کو خبیث عادت کو اپنے نفس سے نکالیں, اپنی پرسنالٹی سے نکالیں. یہ مقامات آپ کے طے ہو رہے ہیں سارے, آپ اللہ کے قریب پہنچے. اور اس میں کنفیوژن میں نہ پڑے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کہتے رہیں گے, لوگوں سے کیا ہوتا ہے. اینڈ گیم پہ نظر رکھیں بس, صوفی اینڈ گیم پہ نظر رکھیں. ہاں, ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی. نہیں, میں نے تو پہلے اور بعد کی بات ہی نہیں کی. میں نے تو
जिम्मेदारियों में एतदाल की बात की है। मैं कह रहा हूं एक के एक्सपेंस पर दूसरे की जिम्मेदारी पूरी नहीं करो। जिसकी जो जिम्मेदारी तुम पर है उसको तो पूरी करो ना, एक के एक्सपेंस पे दूसरे की नहीं करो। मैं ये कह रहा हूं। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपने ना बीवी की बात माननी है ना माँ बाप की बात माननी है। आपने देखना है कि इस सिचुएशन में जिसमें आप हैं एतदाल की राह क्या है। खुद आपकी समझ में नहीं आता, जो समझदार लोग होते हैं उनसे पूछो। आपकी सिचुएशन ऐसी है, अक्सर हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जिसमें एतदाल की राह हमें समझ में नहीं आती, लेकिन कभी कभी होती है। वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ये बात है कि कभी कभी कंफ्यूज इंसान, सिचुएशन इतनी कंफ्यूज होती है कि आपकी समझ में बात नहीं आती कि इसमें एतदाल की राह क्या है। तो किसी समझदार आदमी से पूछे। अल्लाह कहते हैं अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें क्या करना है। अहले जिक्र से पूछो कि अगर तुम्हें पता नहीं, कुरान में अहले जिक्र से पूछो अगर तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या करना है, तो अहले जिक्र से पूछो। और जगह है कि अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या करना है। मशवरा करो। मशवरे पर कितना फोकस है कुरान में भी और हदीस में। मशवरा करो। अगर दिल साफ हो और तुम मालूम करना चाहते हो कि एतदाल की राह किसी सिचुएशन में क्या है, तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको किसी सिचुएशन में एतदाल की राह बता सकते। लेकिन आप इस किस्म की पर्सनालिटी अपनी बनाएं कि आपको इसमें इंटरेस्ट हो कि मैं किसी के साथ जुल्म ना करूं, ना माँ बाप के साथ जुल्म करूं, ना बीवी बच्चों के साथ जुल्म करूं, ना बहन भाइयों के साथ जुल्म, ना रिश्तेदारों के साथ जुल्म करूं, ना हमसायों के साथ जुल्म। तो ये लेकिन मालूम हो जाता है, आपको खुद पता नहीं चलता। 99% ऑफ द टाइम आपको खुद पता होगा कि मुझे क्या करना। 1% ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान कंफ्यूज होता है, फिर अहले इल्म से पूछो या अहले जिक्र से पूछो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ फिर वही काम करें जो इररिलेटिव ऑफ आउटकम, इसलिए कि आप तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, एंड गेम पे नजर। ठीक है ना, आज पहली दफा एहसास हुआ कि एक साथी रहता है, एक ही से माफी मांगो। नहीं, लेकिन वो इंसाफ की शर्त है ना, एक से ज्यादा शादी हो। अल्लाह ताला ने किसी जगह कोई झोल नहीं रखा भाई। अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर तुम उनमें इंसाफ नहीं कर सकते हो तो फिर एक ही शादी करो। इंसाफ कौन कर सकता है? एक बीवी के साथ इंसाफ मुश्किल है, तो लश्कर के साथ कौन इंसाफ करेगा? अगला सवाल है